تھا حدیث نبوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر اور تعلیم ہے اس کے اندر۔ اب یہاں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ بھی وہی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو حضور نے تفسیر بیان فرمائی حدیثوں میں وہ ایک ایسے ہی ہے جیسے ایک آج کا مفسر یا کل کا مفسر بیان کرتا ہے تو اس کی اتھارٹی دوسرے مفسر کے لیے وہ اتھارٹی نہیں ہوتا، تو ایسے ہی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ایسی بات یہاں نہیں ہے۔ تنبیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان و تبیین بھی اپنا اور اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ سورہ قیامہ آیت 16 سے لے کر 19 تک ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم اب نزول قرآن کے وقت جلدی سے یاد کر لینے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، یعنی زبان سے یاد کرنے کی کوشش نہ کرو، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کو یعنی تمہارے دل میں جمع کر دینا، یعنی محفوظ کر دینا، اور پڑھا دینا یعنی زبان پر جاری کر دینا۔ لہذا جب ہم یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے تو تم غور سے سنو، پھر اس کو بیان کر دینا یعنی اس کا مدلول و مصداق اور مراد بتا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس میں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جو ہے نا وہ ایسا یاد نہیں کرنا پڑتا تھا جیسے ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، جیسے صحابہ کو یاد کرنا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن یوں سمجھو کہ خود بخود یاد ہو جاتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور اس کا وہ ہوتا تھا، پورا ہو رہا تھا۔ اس آیت کریمہ ما انزل اللہ کے بیان کو کس صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی وحی الہی ہے، البتہ غیر کتابی یعنی غیر مطلوب ہے، تلاوت نہیں ہوتی اس کی۔ علاوہ ازیں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بیان کو اپنے ذمہ لیا ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ تو قرآن ہے، اس کا بیان تو قرآن سے علیحدہ ہونا چاہیے، یعنی قرآن کے اندر اگر قرآن اندر بیان ہوگا تو الگ سے تو بیان نہ ہوا، اور وہ حدیث ہی میں ہو سکتا ہے، تو اس سے حدیث کی حجت بھی معلوم ہو گئی۔ دوسری جو ذمہ داری فرمائی، ایک تو تھا نا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور دوسری آیت سورہ آل عمران کے آیت نمبر 164 ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک و صاف بنائے اور ان کو کتاب قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی جو تعلیم دی وہ احادیث ہی میں محفوظ ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں نقل کرتے ہیں کہ جلیل القدر صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک بات پوچھی۔ حافظ بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں نقل کرتے ہیں کہ جلیل القدر صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کوئی بات پوچھی، انہوں نے اس سے حدیث بیان کی۔ اس شخص نے کہا کہ کتاب اللہ سے بیان کیجیے، قرآن بتائیے مجھے، میں حدیث وہ حدیث سے اعراض کر رہا تھا، غیر قرآن سے بیان نہ کیجیے۔ اس پر حضرت عمران بن حسین نے فرمایا تو احمق آدمی ہے، تجھے عقل ہی نہیں ہے، کیا تو اللہ کی کتاب میں یہ پاتا ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں بلا جہر ہیں، نہیں ظہر کی 4 رکعتوں میں خاموش رہنا ہے، بلکہ 4 رکعتیں ہیں ظہر کی، پہلے تو یہ سوال ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کو ذکر کیا اور پوچھا کیا تو یہ قرآن میں تفصیل سے پاتا ہے؟ کتاب اللہ میں ان کے بارے میں ابہام ہے اور سنت اس کی تفسیر کرتی ہے۔ جی
اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں یہ واقعہ یوں نقل کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ کیا احادیث ہیں جو آپ ہم سے بیان کرتے ہیں اور آپ نے قرآن کو ترک کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگ آج بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ امت روایات میں کھو گئی، یعنی وہ مراد اس سے حدیث لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اس سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتا اگر تو اور تیرے ساتھی قرآن کے علاوہ حدیث کو نہ لیں تو تجھے کہاں سے پتہ چلے گا کہ ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں اور عصر کی اتنی رکعتیں ہیں اور اس کا وقت یہ ہے اور مغرب کی نماز اتنی ہے اور عرفہ کا موقف یعنی جہاں وقوف کرنا ہوتا ہے اور رمی جمار یعنی پتھر مارنا، کنکریاں مارنا ان کو شیطانوں کو، وہ کیا ہے، اور یہ کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، یہاں سے یا وہاں سے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ ہتھیلی کی جوڑ پر اور کوہنی کی جوڑ پر مونڈے پر رکھا، یعنی ہاتھ کے تو تین مطلب ہیں، تین یہ اس کو بھی کہتے ہیں ہاتھ، اور کوہنی تک اور پھر کندھے تک جو ہے یہ بھی ایک ہاتھ ہے۔ اور فرمایا کہ جو حدیث ہم تم سے بیان کریں تم اس کی پیروی کرو ورنہ اللہ کی قسم تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ میں یہی وہ قصہ نقل کیا ہے۔ اس میں یہ مضمون اور بھی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے جب اسی شخص سے کہا کہ تم نے قرآن میں لا جلب ولا جنب اور لا شغار فی الاسلام کا حکم بھی پایا، کہ تم نے کتاب اللہ میں اللہ کا یہ قول نہیں سنا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں حکم دے وہ اختیار کرو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ حضرت عمران نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سیکھی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ایوب سختیانی نے نقل کیا، قال رجل، ایک شخص نے حضرت مطرف بن عبداللہ شخیر جو کہ جل قدر کبار تابعین میں سے تھے، اس سے کہا آپ ہمیں صرف قرآن میں سے بیان کیجیے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ حدیثوں سے ہماری غرض قرآن کا متبادل حاصل کرنا نہیں ہے، یعنی ہم جو حدیث آپ کو بیان کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے قرآن سے تمہیں ہٹا رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن چھڑوا کر تم سے حدیث پہ عمل کروا رہے ہوتے ہیں، بلکہ غرض ایسی ذات سے قرآن اور اس کے اجمال کی تفصیل کو سمجھنا ہے جو ہم سے زیادہ قرآن کی عالم ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ بنیادی مغالطہ ہے جو اس وقت کے لوگوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ امام حنیفہ کو فالو کرو، امام شافعی کو فالو کرو مثلا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو نبی بنایا جا رہا ہے یا حضور کا آلٹرنیٹ جنریٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، جیسے حدیث قرآن کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بلکہ اسی کی انٹرپریٹیشن ہے، اسی طریقے سے جو فقہ ہے یہ بھی قرآن اور حدیث کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بلکہ اسی کی انٹرپریٹیشن ہے۔ تو لوگ کچھ اس طرح کے مغالطات کا شکار ہو جاتے ہیں، پوچھتے جی تم محمدی ہو کہ حنفی ہو، تو یہ تو سوال ہی غلط ہے بھائی۔ یہ سوال ایسے جیسے آدمی کہے کہ تم مسلمان ہو کہ انسان ہو، بھائی مسلمان انسان دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، تو حنفی اور محمدی میں تو کوئی آپس میں کوئی کلیش تھوڑی ہے کہ تم کوئی ایک ہی ہو سکتے دوسرے نہیں ہو سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تم جو ہے نا وہ پاکستانی ہو یا پنجابی ہو، تو کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، جو پاکستانی پنجابی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں آج بھی کی جاتی ہیں اور اس زمانے میں بھی ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو سینس والے لوگ ہوتے تھے نہیں ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ جی، احادیث تفسیر کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کی تحقیق۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کردہ قول دو طرح سے ملتا ہے۔ نمبر ایک، میرے نزدیک ان احادیث تفسیر میں سے ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ایک قول یہ ملتا ہے۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے تین کتابیں یا چیزیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر ایک مغازی، یعنی غزوات، نمبر دو ملاحم، لڑائیاں، اور نمبر تین تفسیر۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہیں یہ تینوں قول۔ اس سے تو پتہ چلا کہ تفسیر کی جو حدیث، جن حدیثوں میں قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو صحیح نہیں ہے۔ جب صحیح نہیں ہے تو پھر حدیث قرآن کی تفسیر کہاں سے کر رہی ہے؟ تو یہ ہوا کہ ساری بنیادی ڈھہ گئی امام محمد کے اس قول سے۔ امام محمد جو ہیں وہ حدیث کے بڑے امام ہیں۔ تو اب اس کی تحقیق کیا ہے؟ اول تو یہ قول امام کا معلوم نہیں ہوتا،
ان کی طرف منسوب کر دیا کسی نے، لیکن خود اس کا کسی سند سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ خود امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند، یہ کی کتاب ہے مسند امام احمد میں، تفسیر سے متعلق بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں، تو یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مسند میں احادیث تفسیر بھی ذکر کریں اور خود ہی یہ حکم بھی لگائیں کہ تفسیر میں کوئی حدیث صحیح نہیں، اور صحیح نہیں کا مطلب کیا لیا جا رہا ہے کہ تمام تفسیری احادیث موضوع من گھڑت ہیں، کہنے والا تو یہ مطلب لے رہا ہے جی۔ علاوہ ازیں اگر ہم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ اقوال کو صحیح مان لیں اور ان کا یہی مطلب لیں کہ یہ سب باتیں جھوٹ اور بے اصل ہیں، تو لازم آئے گا کہ نہ صرف احادیث تفسیر بلکہ عربوں کے تمام حربی واقعات جو جنگی رپورٹس ہیں ہمارے پاس، اور مسلمانوں کے تمام غزوات، سب کے سب سرے سے جھوٹ ہوں، حالانکہ کوئی بھی صحیح عقل انسان ایسی بات نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ان کو امام احمد کے اقوال تسلیم کر لیں تو ضروری ہوگا کہ ان کے پھر وہ معنی سمجھے جائیں جو من معقول ہوں، عقل سے بڑھ کر تو کوئی کسی کا اس کا معنی نہیں ہو سکتا، اس لیے کس حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے تک ان واسطوں سے پہنچی ہو جو اچھے حافظہ والے ہوں اور مسلم، دیندار، متقی اور پرہیزگار ہوں۔ یعنی ایک حدیث ہوتی ہے، ایک اس کی چین ہوتی ہے جس کو سند کہتے ہیں، تو اس چین کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سب، ایک تو سب کوئی بیچ میں سے مس نہیں ہونا چاہیے، کوئی کڑی بیچ میں سے مس نہیں ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ جتنی بھی کڑیاں ہیں، جتنے بھی واسطے ہیں، وہ سب صحیح لوگ ہوں، حافظہ بھی ان کا ٹھیک ہو۔ صحیح ہونے کا مطلب ہے کہ ایک تو میموری ٹھیک ہو ان کی، بھولتے نہ ہو بات کو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے گڑبڑ نہ کریں، یعنی تقوی ہو ان کے اندر، دینی ذمہ داری کا احساس ہو ان کو۔ تو یہ حدیث محدثین سے کہتے ہیں یہ ہے صحیح، سمجھے؟ اچھا جی، تو اس لحاظ سے محدثین کے ہاں اگر کسی صحابی کا قول ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے تو اس کو بھی حدیث صحیح نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ موقوف کہتے ہیں اس کو۔ تو امام احمد کے قول کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ مرفوع حدیثیں بہت کم ملی ہیں۔ مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ کہا جاتا ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا، اسے مرفوع کہتے ہیں، اور کہیں کہ ابن عباس نے یہ فرمایا، حضرت عمر نے یہ فرمایا، تو یہ پھر موقوف حدیث ہوتی ہے۔ تمام واسطوں نے بالترتیب ایک دوسرے سے سنا ہو، بیچ میں کوئی رابطہ رہ نہ گیا ہو، اور حدیث کے ضعیف ہونے کی کوئی بھی وجہ نہ پائی جا رہی ہو۔ حدیث صحیح کا ان کے ہاں جو کرائٹیریا وہ یہ ہے۔ مذکورہ بالا امور میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو تو محدثین اس کو صحیح نہیں کہتے، اگرچہ وہ حدیث حجت ہو اور مقبول ہو، ٹھیک ہے، اس کو حدیث نہیں کہتے کیونکہ حدیث ہی نہیں ہے، حدیث تو وہ ہوتی ہے جو حضور کی طرف منسوب ہو، وہ تو قول صحابی ہے۔ مثلا تابعی نے صحابی سے سنا ہو لیکن صحابی کا واسطہ ذکر کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا تو محدثین اپنی اصطلاح میں اس کو صحیح نہیں کہتے۔ مثلا حضرت مجاہد ہیں، اکرمہ ہیں، یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اب یہ اگر کہیں اکرمہ یہ کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیچ میں ان ابن عباس نہیں کہتے تو اسے کہتے ہیں مرسل، یعنی تابعی اگر صحابی کا واسطہ بیچ میں سے چھوڑ دے، اسکپ کر دے صحابی کو، تو اسے مرسل کہتے ہیں۔ تو محدثین کی اصطلاح میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک چین کی ایک کڑی جو ہے نا وہ اسکپ ہے، وہ نہیں ہے ذکر، تو اس لیے اپنی اصطلاح کے لحاظ سے محدثین اس کو صحیح نہیں کہتے بلکہ مرسل کا نام دیتے ہیں، انہوں نے اس کو کیٹیگرائز الگ الگ کر دیا کہ یہ مرسل ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ اپنی اپنی اصطلاح کا معاملہ ہے، ورنہ مرسل حدیث بھی حجت ہوتی ہے جی۔ مرسل ارسال سے ہے، یہ لفظ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مرسل الگ کرنے کے لیے ہمیں چاہتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے اس میں ایک صحابی اسکپ ہوا پڑا بس، وہ یہی تو بات ہے نا کہ جمہور کے نزدیک کیا جا سکتا ہے، لیکن محدثین ذرا اس میں تھوڑا سا معیار سخت رکھتے ہیں، اور جو دیگر اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی اتنا معیار سخت کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں سے ایک صحابی اسکپ ہوا ہے، اور صحابی جو ہے وہ تو حجت ہے، صحابی کا تو نام ذکر نہ بھی ہو تو خیر ہے کیونکہ سب صحابہ عادل ہیں، اس کا اسکپ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ویسے چین سے نیچے کوئی نچلے درجے میں جا کر کوئی راوی اسکپ ہوتا تو وہ نہ ہوتا ایسا، یہ صحابی اسکپ ہو جائے تو اسے مرسل کہتے ہیں جی۔
اور اگر وہ کہیں اور سے ہو تو پھر اس کو منقطع کہتے ہیں. اگر نچلے کسی درجے میں جا کر تابی سے نیچے ہو جائے، یا تبا تابی نے تابی کو اسکپ کر دیا. تبا تابی کہہ رہا ہے کہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں، حالانکہ ابن عباس کے ساتھ تو ان کا زمانہ بھی ایک نہیں ہے. ابن عباس دنیا سے جا چکے تھے اور تبا تابی بعد میں پیدا ہوا ہے، تو وہ تو تبا تابی ہے. تو وہ بیچ میں اگر تابی کو اسکپ کر رہے ہیں تو پھر وہ منقطع ہے، پھر وہ مرسل نہیں ہے. ویسے اس پہ بہت لمبی کلام آگے آئے گا جہاں حدیث کا باب آئے گا نا، اصول حدیث الگ سے بیان ہوں گے. ورنہ مرسل حدیث بھی حجت ہوتی ہے. لہذا امام احمد کا قول یہ فرمانا کہ تفسیری حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح میں جو صحیح ہوتی ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مرسل ہے. علامہ سیوطی، چنانچہ علامہ سیوطی الاتقان میں لکھتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ احادیث تفسیر کا وہ حصہ جس کی صحت کو معلوم کیا جا سکتا ہے اور پرکھا جا سکتا ہے، وہ بحمد اللہ وافر مقدار میں موجود ہے. اگرچہ امام احمد نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر سے متعلق روایات بیشتر مرسل ہیں. گویا کہ امام احمد کی بات کا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے مطلب یہ بیان کیا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ متصل نہیں ہے، یعنی متصل مطلب بالکل جڑی ہوئی ہوں، بیچ میں کوئی تو آپ واسطہ سکپ نہ ہو، بلکہ اکثر ایسی ہیں جن میں صحابی کا واسطہ سکپ ہے بیچ میں سے. تو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. 3 چیزوں یا 3 کتابوں والے قول کے بارے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام احمد کا یہ قول ان 3 مضامین سے متعلق مستقل خاص کتابوں کی نفی پر معمول ہے. ابن خطیب بغدادی نے اور بات کی، انہوں نے کہا کہ امام احمد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے سامنے اس وقت ذخیرہ آیا ہے نا، مختلف لوگوں نے تفسیر کی حدیثیں لے آئے، کوئی مغازی کے لیے آئے، کوئی جو ہے وہ ملاحم کے لیے آئے، تو اس میں سے کوئی حدیث مجھے صحیح نہیں ملی ان کتابوں میں. جیسا کہ احادیث تفسیر سے متعلق کلبی اور مقاتل بن سلیمان کی کتابیں مشہور ہو گئی تھی اس زمانے میں. چنانچہ امام احمد نے کلبی کی کتاب تفسیر کے متعلق تو خاص طور پر کہا ہے کہ یہ کتاب اول سے آخر تک جھوٹ کی پوٹ ہے، اس کا پڑھنا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. غرض مراد یہ ہے کہ ان تینوں علوم میں ان کے زمانے تک مستقل اور علیحدہ قابل اعتبار کوئی کتاب نہیں تھی. یہ مطلب نہیں کہ امام احمد کی مسند سمیت تمام کتب حدیث میں تفسیر، مغازی اور ملاحم سے متعلق جو حدیث مذکور ہے وہ بھی اصل ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. تیسرا ماخذ اقوال صحابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن پاک کی تعلیم و تفسیر سیکھنے والے حضرات صحابہ اکرام ہی تھے. ان میں سے بعض نے اپنی پوری زندگیاں اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو علماً و عملاً سیکھیں، یعنی وہ جو باتیں جاننے کی وہ جانیں اور جو پریکٹس کی ہیں ان کو پریکٹس میں لائیں. یہ دونوں طریقے سے سیکھنے کا انہوں نے عہد کیا ہوا تھا. یہ حضرات اہل زبان بھی تھے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی تھے. یہ نشان نزول بھی اچھی طرح جانتے تھے اور زبان بھی اچھی طرح جانتے تھے. بیچ میں رہ کے کچھ چیزیں جو حضور سے وہ سیکھ لیتے تھے تو 15 چیزیں ان کی پوری ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو قرآن سیکھنے کی ضرورت ہوئی. امام ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. ان صحابہ میں سے جو حضرات قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، مثلا عثمان، عبداللہ بن مسعود وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تو اس سے آگے اس وقت تک نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کی تمام فکری و عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں. یہ پچھلے دنوں بات آئی تھی کہ صحابہ نے حضور سے باقاعدہ قرآن سیکھا ہے، یہ نہیں کہ بس حضور نے کہہ دیا یہ قرآن ہے بس اس کو سمجھ لو اور بس کافی ہے، نہیں، بلکہ باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صاحب کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ بات حکم کتنا ہے، کس کے لیے ہے، یہ چیزیں سیکھا کرتے تھے. اسی لیے مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الرجل اذا قرأ البقرہ، کہ کوئی آدمی جو ہے جب سورہ بقرہ و آل عمران پڑھ لیتا جد فی اعیننا، جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تھا تو ہماری نگاہوں میں وہ بہت قابل احترام ہو جاتا تھا. اور موطا امام مالک میں روایت ہے کہ
اقام ابن عمر رضی اللہ عنہ حفظ البقرۃ 8 سنین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ یاد کرنے میں 8 سال لگائے. تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ 8 سال میں وہ سورہ بقرہ یاد کرتے رہا. اس کو بہت چھوٹے بالکل معمولی سے حافظے والا آدمی بھی جو ہے نا، ایک نارمل سے حافظے والا آدمی بھی اگر یاد کرے گا سورہ بقرہ، زیادہ تر سال میں یاد کرے گا 2.5 پارے ہیں، لیکن 8 سال میں ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کیا لگاتے ہیں اس پر، تو وہ سیکھتے تھے. یہ 8 سال محض الفاظ یاد کرنے میں نہیں لگے کیونکہ ان کا حافظہ کمزور نہیں تھا، بلکہ الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ صورت کی تفسیر اور جملہ متعلقات کا علم حاصل کرنے میں اتنی مدت لگی. یعنی ہمارے ذہن میں جو ایک صحابہ کا تصور بیٹھا نا کہ بس وہ عبادت کرتے تھے یا جہاد کرتے تھے، نہیں، وہ علم بھی سیکھتے تھے، وہ علماء بھی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت وأین نزلت ولو اعلم بکتاب اللہ منی تنالہ المطایا لأتیتہ. اس ذات کی قسم جس نے مجھے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس کے بارے میں اور کہاں نازل ہوئی. حالانکہ ظاہر ہے کہ وہ حضور کے ساتھ ہر وقت تو نہیں ہوتے تھے، اکثر اوقات ہو سکتے ہوتے ہوں، تو پھر وہ پوچھا کرتے تھے نا. حضور نے ان کو بتایا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے. اور اگر مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ چلے جو کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو اور سواریاں اس کے پاس پہنچا سکتی ہوں تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں. اس سے ان کا طلب علم بھی معلوم ہوتی ہے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر بھی انہوں نے طلب علم میں اپنے کمی نہیں ظاہر کی. تو جو آدمی بالکل نہ جانتا ہو تو اس کو کتنی ضرورت ہوگی کہ تفسیر جاننے والے اور قرآن جاننے والے کے پاس جائے. چوتھا ماخذ جو ہے وہ تابعین کے اقوال ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے، اور اگر خود اپنا قول بیان کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے کسی تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں. اگر کوئی قول اس کے خلاف موجود ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، لغت عرب، احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور دوسرے دلائل شرعیہ پر غور کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلا شبہ ان کی تفسیر حجت اور واجب الاتباع ہوگی. ٹھیک ہے، گویا کہ تابعین کے اقوال کا بھی ایک درجہ ہے. اگر یہ صحابہ جتنا نہیں ہے، حضور جتنا نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ایک درجہ ہے، ہم سے بہرحال وہ زیادہ مضبوط ہے. کوئی سوال ہے تو فرمانا ہے. آن کر دیے سوال کے لیے آن لائن کوئی سوال؟